السلام علیکم۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ طویل انتظار کے بعد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہے ہیں۔ طالبان کے دوحہ دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بتایا کہ طالبان ہفتے کے روز شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ طالبان کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ ان کے باقی ماندہ 6 قیدی خصوصی طیارے کے ذریعے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی امن مذاکرات کے شروع ہونے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ افغانستان کے قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جمعے کو قطر پہنچ رہے ہیں۔ کونسل کے ایک ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عبداللہ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کی ہفتے کے روز ہونے والی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ اور حکومتی عہدیدار بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان کے مطابق طالبان اور افغان امن مذاکراتی ٹیم کے درمیان بات چیت کا آغاز پیر سے ہوگا۔ طالبان نے بھی ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیم دوحہ میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت کرے گی۔ طالبان کے دوحہ آفس کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن معاہدے کے تحت اگلے مرحلے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے سلسلے میں طالبان تیار ہیں۔ طالبان کی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولوی عبدالحکیم کر رہے ہیں۔ انہیں طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا قابل اعتماد ساتھی تصور کیا جاتا ہے۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں رہبر شورا کے 13 ارکان بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت کی جانب سے وفد کی سربراہی محمد معصوم ستانک زئی کریں گے، جبکہ افغان ٹیم میں خواتین بھی شامل ہیں، لیکن طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں کوئی خاتون شامل نہیں ہیں۔ طالبان کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کے اعلان کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو مذاکراتی عمل میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں بین الافغان مذاکرات کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام ایک عرصے سے جنگوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ افغانستان سے طویل جنگ اور خون خرابے کے خاتمے کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر سن 2001 کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کو آج 19 برس ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 کے واقعے کو ایک ایسے ماحول میں یاد کیا جا رہا ہے جب کووڈ-19 نے پورے معاشرے کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس ماحول میں نیو یارک میں 9/11 یادگار اور میوزیم آج 11 ستمبر کو 9/11 واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے کھولا گیا ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ کل کھولا جائے گا۔ افغانستان میں جمعے کے روز تعطیل کی وجہ سے 11 ستمبر کے موقع پر کسی سرکاری تقریب کا پروگرام نہیں ہے، تاہم جمعرات کے روز صدر اشرف غنی نے مارشل قاسم فہیم آرمی اکیڈمی میں ایک تقریر میں کہا کہ افغان سیکورٹی افواج کی قربانیوں کی وجہ سے 11 ستمبر جیسے واقعات کا اعادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ افغان قوم اور ان کے عالمی حلیفوں نے دنیا میں 11 ستمبر جیسے واقعات کو روکنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے 11 ستمبر کے موقع پر یہ عہد کیا کہ وہ دہشت گردوں کو کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کو دنیا کے خلاف استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ایسے افراد تھے جنہیں انسانی زندگی اور اخلاقی اصولوں کا احترام نہیں تھا۔ اس ظلم کی 19ویں برسی کے موقع پر ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا رجحان رکھنے والے کبھی بھی قدم نہیں جما سکیں گے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران
کووڈ 19 کے 96,551 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 45 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ کووڈ 19 سے مزید 1,209 اموات کے بعد بھارت میں ہلاکتوں کی کل تعداد 76,271 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ 64 لاکھ کیسز کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ جامع میڈیکل جرنل کی ویب سائٹ پر ہارورڈ یونیورسٹی کے شائع شدہ ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں منعقد ہونے والے ایک جائزے میں 3,222 ایسے نوجوانوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جن کی عمریں 18 سے 34 برس کے درمیان ہیں۔ مضمون کے مطابق ان میں سے 21% کو انتہائی نگہداشت درکار ہوئی، 10% کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑا اور 2.7% اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسے مریض جنہیں موٹاپے، ہائپر ٹینشن اور ذیابیطس کی شکایت ہے، انہیں کورونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں میں سے ایک میں مبتلا نوجوانوں کو ایسے لوگوں کی طرح خطرہ درپیش ہے جو ادھیڑ عمر ہیں۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے نوجوان مریضوں میں نصف سے افام اور ہسپانوی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کے بیماریوں کے کنٹرول اور ان سے بچاؤ کے مراکز کی طرف سے جاری کردہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 11 مراکز میں کورونا وائرس ٹیسٹ کے لیے آنے والے افراد کے ٹیسٹ مثبت آنے والوں میں ایسے افراد کی بڑی تعداد شامل تھی جنہوں نے کسی ریستوران میں کھانا کھایا تھا۔ بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ ایس جے شنکر اور وانگ یی کے درمیان جمعرات کی شام روس کے دارالحکومت ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک چلنے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور بالخصوص مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جاری سرحدی کشیدگی کو دور کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ فریقین سرحد پر امن و استحکام کے لیے اقدامات اٹھانے اور کشیدگی کو کم کرنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں 5 نکات پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اس پر متفق ہوئے کہ موجودہ کشیدگی دونوں میں سے کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور اسے کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے فوجی فوری طور پر متنازع علاقوں سے واپس چلے جائیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس ملاقات سے صورتحال کے معمول پر آنے کی ہلکی سی امید پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کی مقامی بینکوں کے ساتھ لین دین کی سہولت کی آسان فراہمی کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ اس نئے طریقہ کار کے ذریعے بیرون ممالک مقیم پاکستانی بینک کی شاخ، سفارت خانے یا قونصل خانے جائے بغیر بینک اکاؤنٹ کھلوا سکیں گے اور آن لائن ذرائع سے رقوم کی ترسیل کر سکیں گے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے بیرونی سرمایہ کاری میں آسانی اور اعتماد کی بحالی ممکن ہو پائے گی۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس کی میڈیکل رپورٹ میں خاتون سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے، مگر پولیس تاحال ملزموں تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے حکومت پنجاب نے 2 کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور کے علاقے گجرپورہ میں موٹر وے کے قریب خاتون کے ساتھ ریپ اور ڈکیتی کے مقدمے کی تفتیش اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے 2 الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ ایک کمیٹی کی سربراہی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، جبکہ دوسری کمیٹی کی سربراہی DIG انویسٹیگیشن کریں گے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ جدید اور روایتی طریقوں کی مدد سے کیس کے ہر پہلو کی تحقیقات کی جائے گی۔ امید ہے جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری جانب CCPO لاہور کے متنازع بیان پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جنگلی حیات کے تحفظ، ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے سرگرم بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم WWF کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 1970 کے بعد سے جنگلی حیات کی آبادی میں 2/3 کمی واقع ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ماحولیاتی تباہی کے عوامل میں
جنگلات کی کٹائی، غیر مستحکم زراعت اور جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت اہم وجوہات ہیں، جبکہ یہی وجوہات دنیا بھر میں مختلف وائرسز کے پھیلاؤ کا بھی موجب ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔